فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مجھے آج بھی یہ اعتماد ہے تم پر کہ اگر معاملہ صرف میری ذات کا ہوتا تو تم مجھ سے ضرور کہہ دیتے کہ والٹو موبائل کی امداد سے ہاتھ اٹھا لو اور اس انقلاب کو کامیاب ہونے دو۔ اب اس موضوع پر مزید کچھ نہ کہنا سمجھے تم، اور یہ بھی مت سوچنا کہ تمہاری ذات میرے لیے کسی نقصان کا باعث بنی ہے۔ میں تو ان جذبوں کی بے پناہ قدر کرتی ہوں جو تمہارے سینے میں موجزن ہیں۔ غلطی میری ہی تھی، تم نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن میں اس نقطے پر غور نہ کر سکی۔ اور ایک بات اور بھی سن لو علی، میں بھی کسی گھٹیا فطرت کی مالک نہیں ہوں۔ اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا تو یقیناً میں تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہ کرتی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ میں ذاتی طور پر اس مشن سے کنارہ کش ہو جاتی اور تمہاری ہمنوا بن جاتی۔ ہاں علی، میرے دل میں تمہاری ایسی ہی وقت، ایسی ہی محبت ہے۔ تہذیب مالکم ایکس نے مجھے پانی پانی کر دیا تھا۔ دل کے کچھ حساس گوشوں میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، وہ احساسات جن سے میں ہمیشہ دور رہنا چاہتا تھا آہستہ آہستہ ابھرنے لگے تھے۔ زندگی میں کسی ایسی شے کا وجود نہیں تھا جسے میں اپنی زندگی کے مقصد پر فوقیت دوں۔ محبت نہیں ہوئی تھی کسی سے۔ ہاں، کچھ کردار سامنے آئے تھے جو مجھے متاثر کر گئے تھے اور صدف العیش ان میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتی تھی، لیکن وہ بھی میرے دل کے ان نازک گوشوں کو نہیں چھو سکی تھی جن میں محبت پرورش پاتی ہے۔ تہذیب مالکم ایکس کا یہ بے پناہ اعتماد اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے، اور نہ جانے کیوں یہ آواز میرے سینے کے خول میں داخل ہو کر دل کے ان نرم گوشوں تک پہنچ رہی تھی جو انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ میرا ہاتھ بے اختیار اس کے بالوں پر پہنچ گیا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، ہاں تہذیب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی فلسطینی مقاصد کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ تم سب کچھ جانتی ہو تہذیب میرے بارے میں، بلا شبہ تم سب کچھ جانتی ہو۔ میں تمہارے سامنے ایک لفظ بھی غلط نہیں بولوں گا۔ در حقیقت اس وقت تک میں تم سے بالکل مخلص تھا جب تک مجھے یہ علم نہیں ہوا تھا کہ والٹو موبائل اسرائیلی مفادات کا حامی ہے۔ میرے ذہن میں تبدیلیاں اسی وقت رونما ہوئیں جب یہ بات میرے علم میں آ گئی کہ ایک اسرائیلی منصوبہ گوٹے ہل میں بھی تکمیل پا رہا ہے اور والٹو موبائل اس کا سرپرست ہے۔ بس یہیں سے میری ذہنی روح بھٹک گئی۔ اور تہذیب، تم خود سوچ سکتی ہو کہ جس مقصد کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اسے مجروح ہوتے ہوئے میں کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اب اس خیال کو ذہن سے بالکل نکال دو؟ بہت شکریہ تہذیب، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس سے تمہاری عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے بعد میرے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوں گے میں انہیں تم سے ضرور پوچھوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تم ان کا بالکل صحیح جواب دو گی۔ ہاں کیوں نہیں، تہذیب نے اسی اعتماد سے کہا۔ یہ سب کیا تھا تہذیب؟ وہ کون لوگ تھے؟ تم اس طرف کیسے نکل آئیں؟ میں یہ سب کچھ جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ تہذیب کی ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ بولی، گرین پول والٹو موبائل کی مدد کرنے میں ناکام ہو گئی اور اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی۔ حقیقت بھی یہی تھی علی کہ میری وجہ سے گرین پول کچھ نئی منصوبہ بندی نہ کر سکی۔ ان لوگوں کے اختیارات لامحدود ہیں اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر والٹو موبائل زندہ ہوتا اور کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا ہوتا اور اس کے تمام وسائل ختم ہو گئے ہوتے، تب بھی گرین پول اتنی طاقتور ہے کہ وہ جوابی کارروائی کے لیے کوئی زبردست منصوبہ بندی کر سکتی تھی۔ اس شکست اور اس ناکامی کے اسباب کا تجزیہ کیا گیا اور اسی وقت مجھے حراست میں لے لیا گیا جب ہمیں گوٹے ہل سے نکالا گیا تھا۔ ہم میں سے کچھ لوگ صرف دکھاوے کے لیے ملک بدر ہو گئے، لیکن مجھے تحقیقات کے لیے یہی رکھا گیا۔ البتہ گوٹے ہل کے دارالحکومت سے ہٹ کر ہم اس طرف آ گئے تھے۔ یہاں مجھے زیر تفتیش رکھا گیا اور وہ تمام معلومات مجھ سے حاصل کی گئیں جو اس سلسلے میں کی جا سکتی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے مجرم گردانا اور میرے تمام اختیارات چھین لیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے موت کی سزا بھی سنا دی گئی۔ بس علی، مرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کوشش کر کے ان کے درمیان سے بھاگ نکلی۔ اس کے بعد ان سے چھپنے کا مسئلہ تھا جو سب سے زیادہ دشوار ثابت ہوا۔ وہ مستقل میرے تعاقب میں تھے، خاصی طویل آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ آخر میں ان سے جان بچانے کے لیے ان برفانی علاقوں کی سمت نکل آئی، لیکن یہاں بھی انہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا
بس یہ مختصر سی کہانی ہے۔ مقصد یہی تھا کہ مجھے گرفتار کر کے گرین پول کے پروگرام کے مطابق سزائے موت دی جائے، لیکن تم نے مجھے پھر بچا لیا۔ وہ آہستہ سے مسکرائی اور میرے چہرے پر کرب کے آثار ابھر آئے۔ تہذیب، معافی نہیں مانگوں گا تم سے کیونکہ تم منع کر چکی ہو، لیکن ایک بات کا اظہار ضرور کر دینا چاہتا ہوں۔ تم تک پہنچنے سے پہلے انہیں مجھ تک پہنچنا ہوگا۔ میرے لہجے میں بلا کی سختی اور اثر تھا، لہٰذا تہذیب کی جو کیفیت ہونا تھی وہ کیوں نہ ہوتی۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر اپنا رخسار میرے بازو پر ٹکا دیا تھا۔ میں نے تم سے کہا نا علی کہ میں جینا چاہتی ہوں، اور یہ بھی کہتی ہوں کہ ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے۔ اب مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں رہی۔ ہاں، اس کے باوجود اگر موت مقدر ہے تو یقین کرو ہنس کر اسے گلے لگا لوں گی۔ بس تہذیب، ہم یہ جذباتی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے راستے اب الگ الگ نہیں ہیں۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ گرین پول نے خود ہی تمہیں آزاد کر دیا، ورنہ اگر تم مجھے کسی اور پوزیشن میں مل جاتی تو دوسری درخواست میں تم سے یہی کرتا کہ گرین پول کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ زندگی بسر کرو۔ میرے ان الفاظ نے تہذیب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا کر دی تھی۔ بہت بڑی بات کہی ہے تم نے علی، بہت بڑا سہارا دیا ہے مجھے۔ تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مجھے ہمیشہ کے لیے تمہارا اعتماد حاصل ہو گیا۔ ہاں تہذیب، ہم دو دوستوں کی مانند دو ساتھیوں کی طرح وقت گزاریں گے۔ اور تہذیب، مجھے اب تم سے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ تمہارے لیے میرے دل میں ایک خاص جگہ بن چکی ہے، لیکن ہم اپنے ان تاثرات کو کوئی اور رنگ نہیں دے سکتے۔ اس لیے تہذیب کہ میری زندگی کا مشن مختلف ہے۔ میں ابھی بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ علی، تم بھی سن لو، قربتوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تمام فاصلے ختم ہو جائیں۔ پاکیزہ جذبات اپنی ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ بس تمہارا ساتھ ہی میرے لیے کافی ہے۔ میں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، ہمارے درمیان یہ ایک معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے تہذیب جب تک سانسیں ہمارے سینوں میں موجود ہیں، اور اگر حالات نے اور وقت نے ہمیں موقع دیا تو ہم اس ساتھ کو دائمی بنا لیں گے۔ تہذیب کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چمکنے لگے تھے۔ اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ بس اتنا کافی ہے علی، میں اپنی تقدیر پر پھولی نہیں سما رہی۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، اب میں تمہیں موجودہ صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ گوٹے ہل میں جنرل ٹیرس کے برسر اقتدار آنے کے بعد میری ملاقات ایک فلسطینی مجاہدہ سے ہوئی تھی۔ وہ مجھے واپس بیروت لے جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ دراصل اب میں ان لوگوں سے علیحدہ رہ کر کام کرنا چاہتا ہوں، اپنی جداگانہ حیثیت میں، تاکہ میرے اوپر پابندیاں نہ رہیں۔ وہ لوگ اس بات کے خواہش مند تھے کہ میں پہلے کی طرح ان میں شامل رہوں۔ میں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ میں سکون کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ مختلف کردار راستے میں آئے، ان میں سے ایک مسٹر ڈوک بھی ہیں جو ابھی تک میرے ہمراہ ہیں۔ پھر جب میں اس شکار گاہ کی طرف آیا تو میری ملاقات مسٹر ہوگن نامی ایک شخص سے ہو گئی جو اپنے اہل خاندان کے ساتھ یہاں سفید لومڑیوں کے شکار کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہ کیمپ اسی کا ہے۔ مسٹر ہوگن سے میرا کوئی گہرا رابطہ نہیں ہے، بلکہ صرف سرے راہ شناسائی والی بات ہے۔ جب میں مسٹر ہوگن کے ساتھ سفید لومڑیوں کے شکار کی تلاش میں سرگرداں تھا تو ہم نے تمہاری چیخ سنی تھی، اور ہم اس تصور کے ساتھ آگے بڑھے تھے کہ کہیں کسی کو ہماری رائفل سے نکلی ہوئی گولی نہ لگ گئی ہو۔ اس کے بعد ان تینوں آدمیوں کا معاملہ درپیش آیا، جن میں سے 2 ہلاک ہو گئے، ایک تمہارے ہاتھوں اور ایک میرے ہاتھوں۔ ایک فرار ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تہذیب کے گرین پول کے نمائندے ان اطراف میں تمہیں ضرور تلاش کریں گے، لہٰذا اب ہمیں ایک خاص پروگرام کے تحت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ صبح کی روشنی میں مسٹر ہوگن تمہاری خیریت معلوم کرنے آئیں گے۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم ان کے سامنے ہی ہوش میں آؤ۔ میں ان سے یہی کہوں گا کہ تم رات بھر بے ہوش رہی ہو یا سوتی رہی ہو۔ صبح کو تم ہوش میں آؤ گی تو بہت خوف زدہ ہونے کا مظاہرہ کرو گی۔ تم یہی کہو گی کہ تم کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتی، بس اتنا ہی بتا سکتی ہو کہ وہ خطرناک لوگ تمہیں اغوا کر کے کہیں لے جانا چاہتے تھے اور تم جان بچا کر نکل بھاگی تھی۔ اس کے بعد تم یہ درخواست کرو گی کہ تمہیں کالمو کیمپوں پہنچا دیا جائے۔ وہاں سے تم اپنا راستہ خود منتخب کر لو گی اور پھر میں تم کو لے کر روانہ ہو جاؤں گا۔ یوں ہم کسی کو شبہ کا موقع دیے بغیر یہاں سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تہذیب نے جواب دیا اور پھر میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب تم بھی تھوڑی دیر آرام کر لو، بہت مشقت کی ہے تم نے۔ شکریہ میڈم، شکریہ۔ آپ بھی کروٹ بدل کر سو جائیے، اور ہاں، کوئی زخم تکلیف تو نہیں دے رہا؟ نہیں، اس نے کہا اور میرے کہنے کے مطابق کروٹ بدل لی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر ہٹ کر لیٹ گیا تھا، لیکن ذہن و دل کی عجیب کیفیت تھی اور میں اس کیفیت کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ صبح ہو چکی تھی اور باہر آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر کسی نے خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر جھانکا۔ میں جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے پڑا رہا
تاکہ کچھ دیر اور سکون سے لیٹا رہوں۔ پھر اس وقت تقریباً 8 بجے تھے جب مسٹر ہوگن میرے خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ نیند کا کچھ غلبہ سا ہو گیا تھا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کب سو گیا۔ مسٹر ہوگن نے مجھے جھنجھوڑا تو میں نے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے بستر پر پڑی تہذیب مالکم ایکس کو دیکھا، وہ بھی شاید گہری نیند سو رہی تھی۔ سوری ڈیئر، میں تمہیں جگانے پر مجبور تھا، 8 بج چکے ہیں۔ کوئی خاص بات تو نہیں مسٹر ہوگن؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تمہارے نزدیک جو بات خاص ہو سکتی ہے وہ نہیں ہے۔ شکریہ، آپ نے مجھے جگا دیا، اچھا کیا۔ یہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی؟ کیا اس کی یہ طویل بے ہوشی قابل تشویش نہیں ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں کافی دیر تک جاگتا رہا لیکن اس کے جسم میں جنبش نہیں ہوئی۔ 1 منٹ، میں ریٹا کو بلاتا ہوں۔ ریٹا وہی لڑکی تھی جو ڈاکٹر تھی اور جس نے رات کو تہذیب کی دیکھ بھال کی تھی۔ ریٹا کے ساتھ دوسرے تمام لوگ بھی اندر آ گئے تھے اور اس کے بعد ریٹا نے تہذیب کا جائزہ لینا شروع کیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تہذیب اس وقت سو رہی ہے یا صرف اداکاری کر رہی ہے، لیکن چند ہی لمحات کے بعد ریٹا نے اعلان کیا کہ وہ بالکل نارمل ہے اور ابھی چند لمحات کے بعد جاگ اٹھے گی۔ چند لمحے بعد تہذیب نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور پھر اسے جو کچھ کرنا چاہیے تھا اس نے وہی کیا۔ شدید حیرانی کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس نے اپنی مختصر کہانی سنائی اور خوفزدہ لہجے میں بولی، آپ لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، ایک آخری احسان اور کر دیں، مجھے کالمو کیمپو پہنچا دیں پلیز، میں فوراً وہاں جانا چاہتی ہوں۔ تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی بیبی۔ ہم لوگ اسی لیے تمہیں یہاں لائے تھے کہ ہوش میں آنے کے بعد تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دیا جائے، لیکن ان لوگوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرنا چاہتی ہو تو ہم سب تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ مسٹر ہوگن نے کہا، آپ کا بے حد شکریہ جناب، لیکن میرے لیے سب سے موزوں بات یہی ہے کہ آپ مجھے فوراً کسی کے ہمراہ کالمو کیمپو بھجوا دیں۔ کیا خیال ہے؟ مسٹر ہوگن نے مجھ سے پوچھا۔ میں یہ فرض انجام دینے کے لیے تیار ہوں مسٹر ہوگن، مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تب پھر تم ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا لے جاؤ اور اسے کالمو کیمپو پہنچا دو۔ اگر چاہو تو میں بھی تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ نہیں، زیادہ بھیڑ باڑ مناسب نہیں رہے گی اور میں آپ کو زیادہ تکلیف بھی نہیں دینا چاہتی۔ تہذیب نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے بیبی، ہمیں بے حد افسوس ہے، کاش تم اپنے بارے میں کچھ بتا سکتی۔ پلیز دیر نہ کیجیے، مجھے بہت جلد واپس پہنچ جانا چاہیے ورنہ میرے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ کچھ ناشتہ وغیرہ تو کر لو۔ مسٹر ہوگن نے پیشکش کی اور اسی وقت ہوگن کی ایک بیٹی ہاتھ میں کافی کا جگ لیے اندر آ گئی۔ بالآخر ہم دونوں نے ایک ایک کپ کافی پی لی۔ مسٹر ہوگن کا گھوڑا میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ اس طرح میں تہذیب مالکم ایکس کو لے کر واپس چل پڑا۔ میں نے رائفل لوڈ کی ہوئی تھی اور راستے کے ہر ممکنہ خطرے کے لیے تیار تھا، لیکن دن کی روشنی میں شکاریوں کی زیادہ تعداد یہاں گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور کسی ایسے حادثے کی فی الحال توقع نہیں تھی جو ہمارے لیے پریشان کن ہو سکے۔ کالمو کیمپو تک کا سفر طے کر لیا گیا اور اس کے بعد میں نے گھوڑے وغیرہ واپس کر دیے۔ کالمو کیمپو آنے کے بعد میں نے برق رفتاری سے ہوٹل کا رخ کیا اور بغیر کسی خاص دقت کے ہوٹل پہنچ گیا۔ میرے ہوٹل کے کمرے میں پہنچنے کے بعد تہذیب مالکم ایکس نے سکون کی گہری گہری سانسیں لی اور کہنے لگی، یقین کرو میں اس قدر خوف زدہ تھی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ عجیب بات ہے، اس سے قبل میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا علی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم سے بچھڑنے کے بعد سے میں مسلسل خوف زدہ رہی ہوں علی۔ شکریہ تہذیب، اس میں بھی میری ہی ستائش کا پہلو نکلتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ شکریہ کہہ کر تم میرے الفاظ کے تاثر کو ہلکا کر رہے ہو، تہذیب نے بے تکلفی سے کہا۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی اور میں سنبھل گیا۔ دروازہ کھولا تو مسٹر ڈوگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تہذیب کو مختصراً ڈوگ کے بارے میں بتا چکا تھا، لیکن اس وقت وہ یہ نہیں سمجھی کہ یہ کون ہے۔ ڈوگ اندر داخل ہوا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور دفعتاً اس کی حلق سے کہکا آزاد ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ انسان کی فطری جبلت، اس سے آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا مسٹر ڈوگ۔ صورتحال کا صحیح طور پر تجزیہ کرنے سے پہلے فضول بکواس کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی اور پھر تہذیب کی طرف رخ کر کے بولا، یہ مسٹر ڈوگ ہیں جن کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اوہو سوری میڈم، اگر میرے دوست ایلی سے تمہارا کوئی رشتہ ہے تو واقعی میں نے اپنے تبصرے میں جلد بازی کر ڈالی تھی۔ تہذیب ڈوگ کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر میری طرف رخ کر کے مسکرانے لگی۔ تو یہ مسٹر ڈوگ ہیں؟ ہاں تہذیب، میں تمہیں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ تہذیب اپنی کھوپڑی میں اس کا مطلب نہیں آیا۔ کیوں مس تہذیب، آپ خود ہی بتا سکتی ہیں، مسٹر ڈوگ بولا۔ نہیں مسٹر ڈوگ، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، معذرت خواہ ہوں، تہذیب نے کہا۔
اور میں بھی تم سے معذرت خواہ ہوں مسٹر ڈوک کہ اب اس کمرے میں تمہارا گزارا نہیں ہوگا۔ دیکھو میں پھر کوئی ایسی بات کہہ دوں گا جس پر تم مجھے ٹوکنے لگو گے۔ آپ دیکھیے نا آپ ہی میڈم، اس سے پہلے یہ صرف میرا دوست تھا اور اب نہیں۔ مسٹر ڈوک پلیز آپ محسوس نہ کریں، تشریف رکھیے، تہذیب نے کہا۔ شکریہ، کسی خوبصورت لڑکی کی پیشکش میں کبھی نہیں ٹھکرا سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے صرف احترام ہو۔ چنانچہ مس تہذیب، آپ کا تعارف مجھ سے مکمل ہو یا نہ ہو، میں آپ کو ناشتے کی پیشکش ضرور کر سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ کیوں، کیا یہ ناشتے کا وقت ہے تو نہیں، لیکن بس نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ ناشتہ کیا جائے۔ اچھا دل ہے آپ کا، چلیے ناشتہ منگوا لیجئے، تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال کی بات ہے، اتنی خوش اخلاق اور شگفتہ مزاج خاتون میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ابھی ناشتہ منگوایا جاتا ہے، ڈوک نے کہا اور اٹھ کر روم سروس کے لیے بیل بجا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے کے دوران ڈوک نے پوچھا، بلا شبہ احترام کے بے شمار رشتے ہوتے ہیں، انہیں کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے قبل ضروری ہے کہ دوستوں کے درمیان تعارف ہو جائے۔ تہذیب میری بہت ہی قریبی عزیز ہیں، میرے لیے قابل احترام، بس اتنا ہی کافی ہے مسٹر ڈوک۔ ہاں میرا خیال ہے اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ اچانک آپ کو کہاں سے مل گئی مسٹر علی؟ ڈوک نے مہذبانہ انداز میں سوال کیا۔ بس یوں ہی سرے راہ ہماری ملاقات ہو گئی اور آپ اپنے ساتھ لے آئے نے۔ ظاہر ہے، مگر کیا یہ تنہا تھی؟ ڈوک نے پوچھا۔ ہاں، اور اب میرے ساتھ رہیں گی۔ تمہیں کچھ پریشانی اٹھانا پڑے گی مسٹر ڈوک۔ اوہ نہیں فرینڈز، میری فکر نہ کریں، اگر ہم یہی قیام کرنے کے موڈ میں ہوئے تو اس ہوٹل میں برابر والا کمرہ خالی ہے، میں دیکھ چکا ہوں، میں فوراً ہی اسے اپنے لیے حاصل کیے لیتا ہوں۔ ناشتے کے بعد آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے مسٹر ڈوک، اس کے بعد میں آپ کو کچھ تفصیلات بتاؤں گا، میں نے کہا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ڈوک باہر نکل گیا۔ تہذیب مسکراتے ہوئے بولی، اس آدمی کے بارے میں تم نے جو کچھ بتایا تھا علی، وہ بہت دلچسپ ہے۔ تم نے کہا ہے کہ یہ ذہن کی گہرائیوں میں جھانک لیتا ہے، کچھ پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ ہاں تہذیب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فطرتاً کیسا ہے، اپنی عمر کو بھول کر بہت پیچھے چلا گیا ہے اور وہاں سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ میں سمجھی نہیں، وہ حیرانی سے بولی۔ یوں سمجھ لو کہ اس کی حرکتیں ناپسندیدہ ہیں، کم از کم خواتین کی حد تک۔ اوہ تعجب کی بات ہے۔ ہاں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فطرتاً برا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کیا ہے اب یہ بتاؤ، تہذیب نے سوال کیا۔ ہم اس دوران کسی نہ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے تہذیب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈوک تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور اپنا سامان اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ مختصر سا سامان تھا، میں اور تہذیب اسے اس کے کمرے تک پہنچانے گئے تھے۔ ڈوک نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا، ٹھیک ہے، کل میں بھی اپنے لیے کسی ساتھی کا انتخاب کر لوں گا۔ ارے ہاں، تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ نکال دیا اپنے کمرے سے۔ ہم لوگ مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ہم آرام کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تہذیب میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، یقین نہیں آتا علی، تمہیں اپنے ساتھ دوبارہ دیکھ کر یقین نہیں آتا۔ ویسے تمہیں کھو کر مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی کی کوئی بہت ہی قیمتی شے کھو دی ہو۔ علی، کیا دو اجنبی اس طرح بھی ایک دوسرے کے لیے تڑپ سکتے ہیں؟ ان باتوں کو بھول جاؤ تہذیب، فی الحال ہمیں صرف اپنے مستقبل کے لیے پروگرام ترتیب دینا ہے۔ تو میں اس پروگرام سے الگ کب ہوں؟ یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں علی کہ تم یہودیوں کے خلاف سرگرم عمل رہنے کا عہد کر چکے ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ جانا کیوں نہ پسند کیا جو تمہیں لے جانا چاہتے تھے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں تہذیب جو میں تم سے نہیں چھپانا چاہتا، تقریباً سب کچھ ہی جانتی ہو تم میرے بارے میں۔ ایک مسئلے میں کچھ لوگوں سے میرا اختلاف ہو گیا تھا، میرے کردار پر شبہ کیا گیا تھا۔ میں اس سلسلے کی تفصیل کسی مناسب وقت پر تمہیں بتا دوں گا۔ مختصراً یوں سمجھ لو کہ میرے دشمنوں نے میرے خلاف ایک سازش کی تھی کہ مجھے تنظیم کے ارکان سے برگشتہ کر دیا جائے اور تنظیم کو میرے خلاف بھڑکا دیا جائے، اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے تنظیم چھوڑ دی اور وہاں سے نکل آیا، یہ سوچ کر کہ میں تو صرف اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے تنظیم میں شامل رہنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ امریکی CIA کا ایک خطرناک آدمی جس کا نام اولیو ہاورڈ ہے، اس وقت سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے جب میں نے سان فرانسسکو میں یہودیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، اور صرف ایک جذباتی لمحے نے مجھے ایک نئی راہ کی جانب گامزن کر دیا تھا۔ اولیو ہاورڈ نسلاً یہودی ہے، اور یہ کام وہ صرف امریکی مفادات کے لیے نہیں بلکہ اسرائیلی مفادات کے لیے کر رہا ہے۔ میرے اور اس کے درمیان ایسے خوفناک مارکے ہو چکے ہیں جن کی تفصیل میں سناؤں تو تم دنگ رہ جاؤ۔